الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال پر اپنے نیک بندوں کو جنت کی خوشخبریاں دی ہیں۔ میں نے کل کے درس میں بتایا تھا کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اس میں کوئی خوف یا کوئی محبت اور لالچ ہمارے پیچھے نہیں ہے، جس کی وجہ سے نہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے اور نہ ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے۔ جبکہ قرآن مجید نے نیک اعمال پر اپنے نیک بندوں کو بہت خوشخبریاں سنائی ہیں۔ انہی میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، فرمایا دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو متقین کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کر کے ہم نے رکھی ہے۔ متقین کسے کہتے ہیں؟ اگلی آیتوں میں اسی کو بیان کیا گیا۔ الذین ينفقون فی السراء، متقین کی کچھ علامات ہیں جو اللہ نے بیان کی ہیں۔ ہمارے ہاں پرہیزگار کسے کہا جاتا ہے؟ جو زیادہ وظیفے پڑھتا ہے، جو زیادہ تسبیحات پڑھتا ہے۔ تو اتنا کافی نہیں ہے۔ اللہ نے جو تقوی کو ڈیفائن کیا مختلف انداز سے، قرآن مجید میں اہل جنت کی مختلف صفات ہیں جو انشاءاللہ ہم اس درس میں آہستہ آہستہ تھوڑے کر کے بتاتے رہیں گے۔ سورہ آل عمران کی ان آیتوں میں جو اللہ نے پرہیزگار لوگوں کی علامات بیان کی ہیں، فرمایا اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ پہلی صفت اللہ نے بیان کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خوشی کی حالت میں اور تنگی کی حالت میں ہماری راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ پہلی علامت اللہ نے کیا بیان کی کہ متقی کنجوس نہیں ہو سکتا، وہ اپنی دولت پہ سانپ بن کے نہیں بیٹھ سکتا۔ اگر تمہیں کوئی ایسا شخص نظر آئے جو کنجوس ہے، اس کے پیسوں میں سے، اس کے مال میں سے غربا اور مساکین کے لیے، خیر کے کاموں کے لیے پیسہ نہیں نکلتا، اس کے مال میں سے مال نہیں نکلتا، تو یہ جنت کے طلبگار نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو جنت کا معیار ہے نا، وہ ایک عجیب سا ہی ہم نے معیار بنا لیا ہے۔ جو روحانی علاج کر رہا ہے لوگوں کے، جن چڑیل بھوت بھگا رہا ہے، جو پھونکے لگا رہا ہے لوگوں کو، تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو ایسے پیر بن کے بیٹھا ہوا ہے، اتنے دنوں سے بیٹھا ہوا ہے کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی رہتے ہیں سارا دن، ان کے مریدین دائیں بائیں، کوئی پاؤں دبا رہا ہے، کوئی سر دبا رہا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، ایک بیکار سی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو بزرگ اور پیر کا جو تصور ہے، وہ تصور نہیں ہے جو شریعت نے بیان کیا ہے۔ شریعت میں نیک انسان، یا جس کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں، جس کو بزرگ کہتے ہیں، ان کی علامتیں تو شریعت ہمیں بتائے گی۔ جس اللہ نے جنت بنائی ہے وہ اللہ بتائے گا نا کہ کس کس کو اس میں نے داخل کرنا ہے اور اس میں کیا علامتیں ہیں۔ دیکھیے، آپ اگر کوئی دعوت کرتے ہیں تو دعوت میں انویٹیشن بھی تو آپ دیں گے نا۔ آپ بتائیں گے کہ بھائی دعوت میں نے کی ہے تو میں بتاؤں گا کہ کون کون اس دعوت میں انوائٹ ہے۔ دعوت آپ نے کی ہے اور انویٹیشن جو ہے وہ کوئی اور بانٹتا پھر رہا ہے، تو یہ عجیب سی بات ہو جائے گی۔ تو اللہ نے جنت بنائی ہے، اللہ نے کامیاب لوگوں کے لیے جنت بنائی ہے، تو اللہ بتائے گا کہ کون کون سی علامتوں والے لوگ جنت میں جائیں گے اور کون کون سی علامتیں والے لوگ جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ تو اللہ نے اہل جنت کی جو علامات بیان کی، سورہ مختلف جگہوں پر علامتیں بیان کی ہیں، بہت ساری علامتیں، اللہ تعالی ہم میں ساری علامتیں پیدا فرمائے۔ تو ایک علامت اللہ نے بیان کی ہے، ينفقون فی السراء۔ یہ مجھے بالکل ایسے لگتا ہے جیسے آج کے حالات کے لحاظ سے، آج کل کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے، ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ وائرس کی علامتیں کیا ہیں۔ بعض دفعہ تو کوئی علامت ہوتی نہیں، لیکن ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ جو اس وائرس سے متاثر ہوگا اس کی علامتیں کیا ہے۔ اس کو لو ٹیمپریچر ہوگا، اس کو کھانسی ہوگی، اس کا سانس پھولنا شروع ہوگا، تو فوراً ایسے لوگوں کو پولیس اٹھا کے آج کل لے جاتی ہے کہ بھائی اس کا یہ وائرس اس سے دوسرے کو نہ پھیل جائے۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ میں جنت والی علامتیں پائی گئیں تو مرتے ہی آپ کو جنت کی پولیس اٹھا کے لے جائے گی، فوراً اٹھا کے لے جائے گی آپ کی روح کو کہ بھائی یہ تو جنت والی علامتیں تھیں، اس کو فوراً جنت کے باغات میں داخل کرو اور جنت کی نعمتوں میں اس کو داخل کرو۔
جو حدیث میں جیسے آتا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو فوراً سورہ واقعہ میں اللہ کا ارشاد ہے فروح و ریحان و جنت و نعیم، فرشتے آتے ہیں خوشخبریاں سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ علامتیں آپ میں اگر پائی جائیں گی تو پھر آپ کو جنت کی پولیس لے کر جائے گی، اور اگر وہ علامتیں آپ میں نہیں پائی گئیں تو ایسے ہی ہے جیسے کسی پیشنٹ میں علامت نہ ہو اور خام خواہ ہسپتال میں گھسنے کی وہ کوشش کر رہا ہو کہ یہ بیڈ میرے لیے خالی کروا دیں، میں نے یہاں لیٹنا ہے، ڈاکٹر بتائیں گے بھائی یہ اس بیڈ ان لوگوں کے لیے جن میں یہی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ نے اہل جنت کی ایک علامت سورہ آل عمران میں جو بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے رہتے ہیں، کرتے نہیں ہیں یا انہوں نے کیا نہیں ہے، کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے ونس اپون اے ٹائم کہ ایک فقیر آیا تھا، انہوں نے گاڑی پہ وائپر لگایا تھا تو انہوں نے اس کو 5 روپے پکڑا دیے تھے تو یہ اس کی علامت ہے کہ اب یہ جنت میں جائے گا۔ نا 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 نا، ایک دفعہ نہیں کیا، ماضی میں نہیں کیا، بلکہ ان کی عادت ہے، یہ یوز ٹو ہے، ان کے جیب سے پیسے نکلتے رہتے ہیں۔ ينفقون فی السراء والضراء، اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب یہ تونگری کی حالت میں ہوں، ان کے پاس دولت کی ریل پہ لو پھر بھی یہ خرچ کرتے رہتے ہیں، اور جب یہ غریب ہوں تو بھی یہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ جیسے غریب آدمی بھوک کے وقت روٹی پہ پیسہ خرچ کرے گا چاہے اس کی آمدن زیادہ ہو یا کم ہو، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ بھوک کو مٹائے بغیر میرا اس دنیا میں گزارا نہیں ہو سکتا، میں جو کما رہا ہوں تو مجھے روٹی پہ تو خرچ بہرحال کرنا ہے۔ آپ نے کسی غریب کو یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ روٹی نہیں خریدتا کہ میرے پاس پیسے کم ہیں۔ بھائی کم پیسے ہیں تو اب تمہیں اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، اور بنیادی ضرورت میں انسان کی سب سے پہلی ضرورت وہ تو روٹی ہے، وہ تو پیٹ ہے، تو خوراک پہ سب سے پہلے غریب انسان خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو نیک بندے ہیں جن کو جنت میں جانا ہے، ان کی جیب میں پیسے ہوں، تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، وہ بہرحال میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور بلکہ کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ جیسے روٹی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اسی طرح آخرت میں اللہ کے عذاب کو ٹالنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے صدقات و خیرات بھی میری بنیادی ضرورت ہے۔ اس لیے وہ صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، چاہے ان کے پاس دولت ہو یا نہ ہو، وہ خود معاشی بحران کا شکار ہوں یا معاشی خوشحالی کا شکار ہوں۔ خرچ کریں گے کیسے؟ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کیسے خرچ کریں گے؟ اس کو حدیث میں ڈیفائن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، اللہ کے عذاب سے بچاؤ، جو بدعمالیاں ہم سے ہو گئی ہیں ان کو دور کرو، ان کے عذاب کو۔ فرمایا اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اگر اتنے غریب ہیں کہ آپ کی جیب میں صرف کھجور کا ایک دانہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں سے آدھا کسی فقیر کو دے دو، آدھا صدقہ کر دو، یہ صدقہ بھی قیامت کے دن اللہ کے غضب کو دور کرنے کا انشاءاللہ ذریعہ بن جائے گا۔ تو جتنا اللہ نے آپ کو دیا اس حساب سے آپ کو خرچ کرنا پڑے گا۔ فرمایا ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اہل جنت کی ایک اور علامت اللہ نے بیان کی، اپنے غصے کے کڑوے گھونٹ کو نگل جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں آج ایک فیشن بن گیا ہے غصہ جاری کرنا۔ آپ نے اکثر نوجوان دیکھے ہوں گے جو یہ ڈائلاگ استعمال کرتے ہیں کہ بھائی مجھے تو جب غصہ آتا ہے میرا تو میٹر گھوم جاتا ہے، میں نہیں دیکھتا پھر آگے باس ہے یا آگے کوئی پولیس والا کھڑا ہے یا میرے ابا ہیں یا میری اماں ہے، میں نہیں دیکھتا بھائی، میرا تو میٹر گھوم جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ ڈائلاگ جو ہے نا ہمارے نوجوانوں میں آج کل ایک ڈرامے فلمیں دیکھ کے اور ایکٹروں کی زندگیوں کو دیکھ کے کچھ اس طرح کے ڈائلاگ ہمارے ہاں معاشرے میں آ رہے ہیں کہ میرا تو میٹر گھوم جاتا ہے۔ اب محترم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ بات بات پہ میٹر گھوم جانا یہ انسان کے گدھا ہونے کی علامت تو ہو سکتی ہے، یہ انسان ہونے کی علامت نہیں ہوتی، کیونکہ اچھے انسان کی جو علامتیں اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں ان علامتوں میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ ان کا بات بات پہ میٹر گھوم جاتا ہے اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو یہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ایسا کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ دنیا کی کسی کتاب میں اچھے آدمی کی یہ علامت نہیں بیان کی ہوگی۔ اچھے آدمی کی علامت کیا ہے؟ جب اسے غصہ آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ غصہ جاری کرنے میں فائدہ ہے یا غصہ کے کڑوا گھونٹ پینے میں فائدہ ہے۔ غصہ جاری کرنا بہتر ہے یا غصہ پی جانا بہتر ہے؟ بعض دفعہ غصہ جاری کرنا بہتر ہوتا ہے، معاشرے میں کوئی ایسی برائی ہے کہ وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، اگر آپ کو اس پہ غصہ نہیں آتا تو وہ برائی اور زیادہ پھیلے گی، تو
ایسے موقع پہ وہ غصہ جاری کرنا چاہیے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض مرتبہ غصہ آتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ اپنا غصہ جاری بھی فرمایا کرتے تھے. اور جو ہے کوئی ایسی برائی معاشرے میں پھیل رہی ہے, لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے صرف نفس پرستی میں, صرف اپنے دل کی آگ کو آپ ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں, معاشرے کی اصلاح مقصود نہیں ہوتی. بعض دفعہ اس لیے غصہ آتا ہے, ایسے موقع پہ شریعت غصہ پینے کا حکم دیتی ہے. بعض دفعہ آپ کو غصہ ایسی شخصیت پہ آ رہا ہوتا ہے جس شخصیت پہ غصہ جاری کرنے کی شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی. آپ کو اپنے باپ پہ غصہ آ رہا ہے, شریعت یہاں برداشت کا حکم دیتی ہے. بیٹی کو اپنی ماں پہ غصہ آ رہا ہے, شریعت یہاں برداشت کا حکم دیتی ہے. آپ کو اپنے ٹیچر پہ غصہ آ رہا ہے, شریعت ٹیچر کے احترام کا حکم دیتی ہے. تو شریعت نے فرق رکھا ہے کہ چھوٹے کے ساتھ کیسے چلنا ہے, اپنے پیرالل جو آپ کے برابر لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسے چلنا ہے, اپنے بڑوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے. تو جہاں بڑوں کا معاملہ آئے گا وہاں آپ غصہ جاری کرنے میں جلد باز نہیں ہوں گے, آپ کو جلد بازی کی اجازت نہیں ہے. جہاں آپ کو غصہ تو ٹھیک آ رہا ہے لیکن غصہ پینے میں معاشرے میں فائدہ زیادہ ہے, یا آپ کے اندر کنٹرول نہیں ہے, آپ کے بارے میں خطرہ یہ ہے کہ آپ کو جب غصہ آتا ہے تو آپ حد سے زیادہ اس غصے کو جاری کرتے ہیں, ایسے موقع پہ بھی شریعت غصے کو پینے کا حکم دیتی ہے. تو اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کی علامتیں یہ نہیں ہیں کہ بات بات پہ غصے میں 2 فٹ اچھلنا شروع کر دیتے ہیں, دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, بلکہ والکاظمین الغیظ, فرمایا غصے کے گھونٹ کو نگل جاتے ہیں. عجیب الفاظ اللہ نے استعمال کیے. قزم کہتے ہیں نگلنا, جیسے کوئی کڑوی چیز آپ سے پی نہیں جا رہی, کسی حکیم نے ڈاکٹر نے کوئی بہت کڑوی دوائی آپ کو بتائی ہو, آپ سے نگلی نہیں جا رہی, لیکن آپ یہ سوچ کے نگلتے ہیں کہ میں یہ دوا پیوں گا تاکہ میری مرض اور میری بیماری ٹھیک ہو جائے, تو وہ کڑوا گھونٹ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ پی لیتے ہیں. تو اللہ نے یہاں ایک غصہ پینے کا ایک نسخہ بھی بیان کر دیا کہ آپ کو سامنے والے پر بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے لیکن اخلاق کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ غصے کو پئیں, اس پر آپ کو بہت بڑا اجر ملنے والا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیا حالانکہ وہ اس غصے کو جاری کرنے کی قدرت بھی رکھتا تھا. یہ بڑے عجیب الفاظ ہیں, کیونکہ جہاں ہم غصہ جاری کرنے کی طاقت نہیں ہوتی نا, وہاں سب غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ غصہ اکثر اپنے چھوٹوں پہ آتا ہے, اپنے باس پہ جب آتا ہے تو سب پی جاتے ہیں. آپ دیکھیں دفتروں میں کیا ہوتا ہے, باس نے کوئی الٹی سیدھی بات کی, بہت سا غصہ آ رہا ہے, اس کے سامنے یس سر جی سر کرتے رہیں گے, باہر نکل کے پھر جناب اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, یہ یوں ہے. تو وہاں آپ نے کڑوے گھونٹ کو کیسے پی لیا؟ اس لیے پی لیا آپ نے غصے کے کڑوے گھونٹ کو, آپ کو پتہ ہے باس کے سامنے میں نے بدتمیزی کی تو کک آؤٹ کر دے گا, جاب لیس ہو جاؤں گا میں. لیکن باپ کے سامنے یہ اصول سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ باپ نے جتنا کمانا تھا, جتنا کھلانا تھا آپ کو کھلا دیا, اس نے گھر کی چھت دے دی, ماں نے ساری زندگی آپ کی خدمت کی. اب وہ بیچارے بوڑھے ہو گئے ہیں, وہ آپ کو نکال بھی نہیں سکتے, وہ آپ کے محتاج ہو گئے ہیں, نہ کہ آپ ان کے محتاج ہیں. لہذا وہاں جب وہ غصہ جاری کرتے ہیں تو آپ اتنا بھی برداشت نہیں کرتے جتنا اپنے باس کے سامنے غصے کو برداشت کرتے ہیں, جتنا کسی پولیس والے کے سامنے اپنے غصے کو برداشت کرتے ہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ وہاں آپ کو کچھ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس لیے گوروں نے تو یہ ٹینشن ہی ختم کر دی. انہوں نے کہا یہ بوڑھے باپ کی چک چک ختم ہونی چاہیے, اولڈ ہوم بناؤ اور ابا کو وہاں داخل کراؤ. تو وہ تو یہ ٹینشن ہی نہیں اٹھاتے. وجہ اس کی ہے ان کو پتا تھا ابا کو گھر میں رکھیں گے اور ان کی جو ہے نا ڈانٹ ڈپٹ برداشت کر کے ملے گا کیا, ہم کو تنخواہ تو بڑھے گی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے, نہ کوئی صحت اچھی ہوتی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بتایا کہ تم اس غصے کے کڑوے گھونٹ کو پینا معمولی مت سمجھو, یہ ہلکا نہیں ہے, اللہ کے ہاں اس کا وزن بہت زیادہ ہے. اللہ کے ہاں میزان کے ترازو میں یہ بڑی وزنی چیز ہے. باس کے سامنے غصہ پی لینے پر صرف تمہیں تنخواہ ملے گی, ثواب نہیں ملے گا. باپ اور ماں کے سامنے اور معاشرے کے جو بوڑھے لوگ ہیں, جو بزرگ ہیں, جو قابل مرتبہ ہیں, ان کے سامنے غصہ پینا, یا کمزور پر تمہیں غصہ آ رہا ہے اس کے سامنے غصہ پی جانا, اس کے اوپر تمہیں طاقت ہے اس کو سزا دینے کی لیکن غصے کو پی جانا, یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس کی, اور اللہ اس پہ بہت بڑے اجر سے نوازے گا, کیونکہ تم نے اللہ کی خاطر ایک کڑوا گھونٹ پیا ہے. میٹھے گھونٹ اور میٹھے شربت تو پینا آسان ہے, ہر ایک پی لیا کرتا ہے, اللہ کے لیے کڑوا گھونٹ نگلنا یہ بہت مشکل کام ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, والکاظمین الغیظ, یہ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو غصہ جاری کرنے پر قدرت رکھتا تھا اس کے باوجود اس نے اللہ کے لیے غصہ جاری نہیں کیا اور کڑوے گھونٹ کو پی گیا,
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے بلائیں گے وَيُزَوِّجُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا يَشَاءُ، جس حور سے چاہے گا اللہ اس کا نکاح کر دیں گے۔ اب دیکھیے غصے کے کڑوے گھونٹ پہ اللہ نے اجر کیا رکھا حور، اس لیے کہ مرد کے لیے نا سب سے زیادہ اٹریکٹیو جو ہے وہ عورت میں ہوتی ہے، اٹریکشن عورت میں ہوتی ہے، تو اللہ نے بتایا کہ یہ کڑوے گھونٹ کو آج لوگ جو ہے نا لوگوں کی سمجھ میں جب یہ حدیث نہیں آتی تو میں ان سے کہتا ہوں بتاؤ آج اگر کسی نوجوان سے آپ کہیں یار تمہارا والد جو ہے نا جب تمہیں غصے میں ڈانٹے اور سخت لہجے میں بات کرے تو تم برداشت کر لینا، اس برداشت کے نتیجے میں ہی ہوگا یہ کہ تم جس خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا چاہو گے میں تمہاری شادی کرا دوں گا۔ میں کہتا ہوں یہ بشارت اور یہ فضیلت سننے کے بعد وہ جو نوجوان ہے نا وہ اپنی زبان میرا خیال ہے اپنے ہونٹوں پہ الفی لگا لے گا اور اپنی زبان پہ گرا لگا دے گا، بولے گا بھائی میں ابا کے سامنے کبھی بدتمیزی نہیں کروں گا۔ تو دنیا کے لیے تو ہماری یہ قربانی کا جذبہ ہے، آخرت میں جو اللہ خوشخبریاں سنا رہا ہے جنت کی اس کو کیسا اگنور کر دیا ہے؟ ظاہر ہے اس کی وجہ یہ کہ یا تو ہمارا ایمان کمزور ہے یا ہم اللہ کی بشارتیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خوشخبریاں سنائی ان کی طرف غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب اللہ اہل جنت کو اپنی نعمتیں دے گا اس وقت پتہ چلے گا کہ کتنا گھاٹے کا سودا کیا۔ یاد رکھیے دنیا ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ کے حکام کو فالو نہیں کرتے، وقتی طور پر دنیا انہیں مل جاتی ہے، لیکن اللہ نے آخرت لمن اتقا، آخرت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے حکام کو فالو کرتے ہیں۔ تو آپ غصہ جاری کرنے سے پہلے سوچیں کہ یہاں جاری کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا۔ میں چونکہ مسائل بھی بتاتا ہوں، لوگوں کو گھریلو جھگڑے بہت ہوتے ہیں، اکثر 99% میں نے دیکھا ہے کہ طلاقیں جو ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں وہ غصے پہ کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ذرا سی بات پہ بیوی کی کسی بات پہ غصہ آیا، دھاڑ طلاقیں مرد نکالنا شروع کر دیتا ہے اور پھر 3 طلاقیں دے کے پریشان ہوتا ہے، پھر مفتیوں سے رجوع کرتا ہے کہ کتنی ہوئی ہیں، میں نے تو غصے میں دی ہیں، اور پھر جو ہے نا ایک اللہ کے حلال کو بعض دفعہ حرام کر دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی مصیبت ہے ہمارے معاشرے کی۔ میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یار میں تو بہت شدید غصے میں تھا، تو آپ مجھے بتاؤ کیا کبھی کوئی پیار میں بھی بیوی کو طلاق دیتا ہے؟ کیا میری پیاری تجھے 3 طلاقیں، اللہ بچائے ہمیں اس لفظ سے، یہ تو غصے کا کام ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں غصے میں کبھی کوئی جرم معاف ہوتا ہے؟ آپ اگر خدا نخواستہ بیوی کے چاقو مار دیتے تو کیا عدالت آپ کو معاف کرتی کہ آپ نے چونکہ غصے میں مارا ہے تو چونکہ آپ بہت ٹینشن میں تھے اور غصے میں آپ جو ہے نا پاگل ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہم آپ کو معاف کرتے ہیں، آپ جائیں لائف کو انجوائے کریں۔ آپ کبھی آپ نے دیکھا کوئی شخص ڈرائیونگ کر رہا ہو اور غصے میں آ کے جو ہے نا یا کسی شخص کو قتل کر دے ڈرائیونگ کرتے ہوئے، ایکسیڈنٹ میں مار دے، جب عدالت کے کٹہرے میں آگے کھڑا ہوتا ہے عدالت کہتی ہے کہ آپ غلط ڈرائیونگ کیوں کر رہے تھے، آپ قانون کو فالو کیوں نہیں کر رہے تھے، تو آپ جواب میں کہ میرا چونکہ گھر میں بیوی سے پھٹا ہوا تھا میں بہت ٹینشن میں غصے میں تھا، جب میں غصے میں تو میرا میٹر شارٹ ہو جاتا ہے اور میں ادھر چلا تھا بھاگ رہا تھا اور مجھے نہیں پتا 10 بندے مرے 20 بندے مرے، تو میرا جج صاحب میرا قصور نہیں ہے، میں غصے میں ایسے ہی پاگل ہوتا ہوں۔ جج کہے گا بھائی آپ کی باتیں سن کے میں بھی غصے میں پاگل ہو گیا ہوں، اور جائیں آپ جیل کی 4 دیواری کے اندر۔ اگر جج میں غیرت ہوگی تو وہ کہے گا بھائی آج ہمارا میٹر بھی شارٹ ہے، آج ہم آپ کو چھوٹی موٹی سزا نہیں دیں گے، آج ہم آپ کو بڑی سزا سنائیں گے۔ تو یاد رکھیے اسی طرح غصے میں لوگ طلاقیں دے کے گھر اجاڑ دیتے ہیں، غصے میں عورتیں شوہر کے سامنے ایسا کام کر دیتی ہیں کہ شوہر جو ہے وہ بہت غلط اقدام اٹھا لیتا ہے۔ اگر میاں کو غصہ آ رہا ہے تو بیوی کو چاہیے تھوڑی دیر خاموش رہے، وہ برداشت کر لے اپنے غصے کو۔ عورت کو غصہ آ رہا ہے تو شوہر اس کی حالت دیکھ کے تھوڑا سا خاموش ہو جائے، خاموشی اختیار کر لے کہ بھائی یہ ابھی جو ہے نا تھوڑا سا اس کا میٹر شارٹ چل رہا ہے، اس کو بہت تیش میں آئی ہوئی ہے تو میں تھوڑا سا برداشت کر لوں۔ تو ہر آدمی توے پر بیٹھا ہوا ہے، ہر آدمی جو ہے نا چولہے پہ بیٹھا ہوا ہے، تندور پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ تپ رہا ہے تو یہ بھی اس سے زیادہ تپنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اگر گیس کا سلنڈر بنا ہوا ہے تو یہ ایٹم بم بننے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، جس سے معاشرے میں قتل و غارت بھی ہے اور معاشرے میں لڑائیاں بھی ہیں۔ پھر غصے میں جا کے ایسی انتہاؤں تک پہنچ جاتے ہیں کہ پھر اس کی تلافی ہمارے لیے ممکن نہیں رہتی۔ تو بہتر انسان وہ ہے کہ جب اسے غصہ آئے تو اپنی زبان پہ کنٹرول کرے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں، بڑا پیارا اپنا ایک واقعہ اپنی بات نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے فرمایا کہ مجھے جب غصہ آتا ہے اپنی اولاد پر کسی بات پر تو میں اس وقت ان کو سزا نہیں دیتا بلکہ اپنے غصے کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرتا ہوں۔ جب میرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر میں اپنے بچوں کو بلا کے ان کے بتاتا ہوں کہ تم نے یہ کیا تھا جس کی یہ سزا ہے، پھر جو بھی معتدل سزا جو باپ والدین اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں وہ سزا میں ان کو دیتا ہوں۔ اس لیے یہ اہتمام کرتا ہوں کہ بعض دفعہ غصے میں انسان زیادہ سزا دے دیتا ہے جس کا وہ مستحق نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ لگائیے پرہیزگار لوگوں کی یہ حالت
کہ باپ اپنی اولاد پہ غصہ جاری کرنے سے پہلے سوچ رہا ہے کہ میں ایسا نہ ہو کہ اولاد کا اتنا قصور نہیں ہے جتنی میں اس کو سزا دے دوں, تو وہ اپنے غصے کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کر رہا ہے کہ اولاد پہ ظلم نہ ہو جائے. اور یہاں باپ اور ماں جن کا حق اولاد سے زیادہ ہے, ان پہ غصہ جاری کرنے سے پہلے نہیں سوچا جاتا کہ میں غصے میں کیا بول رہا ہوں. تو اللہ نے اہل جنت کی جو علامات بیان کی سورہ آل عمران میں, ان میں سب سے پہلی علامت والکاظمین الغیظ, کہ وہ اپنے غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی جاتے ہیں. تو آئیے ہم بھی عہد کرتے ہیں, عزم کرتے ہیں کہ رمضان میں اپنی زندگی سے جن گناہوں کو اپنی زندگی کو جن گناہوں سے پاک کرنا ہے, ان گناہوں میں ایک غصہ بھی ہے جس کو ہم اپنی زندگی سے نکالیں گے, کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن بہرحال انسان ہے, اس سے غلطی ہوتی ہے. اگر کبھی غلطی ہو جائے اور غصے میں ہم ضرورت سے زیادہ یعنی حد سے تجاوز کریں, تو ہم پھر توبہ استغفار کر کے اس کی تلافی کریں گے. انسان جب اللہ کی طرف آنا شروع ہوتا ہے تو اللہ اسے اپنی طرف کھینچنا شروع کرتے ہیں. ایک دم سے کوئی صحیح نہیں ہو جاتا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے اخلاق کو اللہ سدھار دے. بات بات پہ میٹر شاٹ ہونا, غصہ آنا, یہ میں یوں کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, یہ کوئی اچھے ڈائلاگ نہیں ہے. کوئی اس طرح کی باتیں کر رہا ہو نا کہ میرا غصے میں میٹر شاٹ ہو جاتا ہے اور میں نہیں دیکھتا کہ کون ہے میرے سامنے, تو اسے بتایا کریں بھائی یہ کوئی بہت خوبی کی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی برائی ہے. یہ ایسے ہے جیسے آپ سب کے سامنے بتا رہا ہوں میں تو چرس بھی پیتا ہوں, میں تو ہیروئن بھی پیتا ہوں. تو جو چرس پیتے ہیں, ہیروئن پیتے ہیں, وہ چھپ کے پیتے ہیں, وہ سب کے سامنے نہیں پیتے, وہ بتاتے ہوئے شرماتے ہیں. تو آپ کو بھی شرم آنی چاہیے بتاتے ہوئے کہ میرا غصے میں میٹر شاٹ ہو جاتا ہے. یہ انسان ہونے کی علامت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اہل جنت کی تمام علامتیں ہمارے اندر پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. پرنور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا عباد صبا, پرکیف ساتھ آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا, حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما, روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا, ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.